بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، ایک افسوسناک خبر لیے ہوئے ہم یہ ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہے ہیں۔ تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے کہ واٹس ایپ کے میسیجز میں چیک کر رہا تھا تو اچانک دکتور سلیم ہلالی حفظہ اللہ کے بنائے ہوئے کئی گروپ ہیں، ان گروپ میں لطائف قرآنیہ فوائد عقدیہ کے نام سے کچھ مجموعے گروپ ہیں، تو اس میں اچانک یہ خبر جو ہے گردش کر رہی تھی کہ مشہور عالم دین، عالم ربانی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے حقیقی وارث، داعی کبیر، خادم سنت شیخ علی الحلبی حفظہ اللہ سے رحمہ اللہ بن گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب یہ میں نے خبر پڑھی تو یقین جانیے اتنا افسوس ہوا، اور جو ہے میرے پیروں کے زمین سے میرے پیروں کے نیچے تو زمین کھسک گئی، اور میں نے جب دوسرے گروپ میں اس کو ڈالنا چاہا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنی بڑی ہستی آج اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ بعد میں دیکھتے دیکھتے جنگل میں آگ پھیلنے کی طرح پورے گروپ میں خبر آ گئی کہ شیخ علی الحلبی حفظہ اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معزز حاضرین، کرونا وائرس جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب اور آزمائش کے شکل میں بن کر آیا، تو اس بیماری نے کئی علماء کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ 2020 کا سال، 1441 کا سال، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ حقیقت میں قرآن و حدیث میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ نیک لوگوں کی موت اور برے لوگوں کا دنیا میں رہ جانا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو اس کے اطراف سے سکیڑیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طریقے سے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں خرابها بموت فقہائها وعلمائها واہل الخیر منها، کہا کہ سکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے فقیہ، علماء اور اہل خیر حضرات دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، بخاری کی یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو نہیں اہل علم کو ہٹائے گا، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب میں جاہل قسم کے لوگ آ جائیں گے جن کو لوگ بڑا بنائیں گے، دنیا میں گمراہی پھیلے گی۔ یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ حضرت مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگوں سے دنیا خالی ہوتے جائے گی یہاں تک کہ جو کا یا نہیں تو کھجور کا گندگی جو رہتی نا وہ باقی رہ جائے گی، اور ایسے بدترین لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ معزز حاضرین، عالم اسلام کی مشہور شخصیت محدث کبیر علامہ البانی کے علم کے حقیقی وارث خادم سنت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب بھی علماء کی موت ہوتی تو لوگوں سے کہتے تھے ما لی ارى علماءکم یموتون وجہالکم لا یتعلمون، کہا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تمہارے علماء زمین سے اٹھائے جا رہے ہیں اور جاہل ہے کہ تم سیکھتے ہی نہیں ہو۔ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، لوگ پیٹ تو بھریں گے لیکن علم سے بھوکے رہیں گے۔ معزز حاضرین، شیخ علی الحلبی رحمہ اللہ سے میری جو شناسائی ہے، میرا جو ان سے لگاؤ ہے، دراصل بات یہ ہوئی کہ لاک ڈاؤن میں اصل میں کسی مسئلے سے متعلق مجھے استفسار کرنا تھا، تو میں نے ایک مدنی عالم دین سے ان کا نمبر لیا، اور میں نے اور میرے بھانجے نے مل کر ان سے واٹس ایپ میسیج کیا۔
الحمدللہ اتنے متواضع شخصیت، چاہے ہم ہندوستان میں خود دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نہ کال کا جواب دیتے ہیں اور نہ تو جو ہے ریسیو کرتے ہیں اور نہ تو جو ہے سلام کا جواب دیتے ہیں، الا من رحم اللہ، میسج دیکھتے بھی نہیں، کیری نہیں کرتے، لیکن دیکھتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، کیسے تلامذہ کی بہترین جو ہے ایک ٹیم جو ہے انہوں نے دنیا میں تیار کر کے جو ہے چھوڑی۔ یہی وہ سنت حسنہ ہے جو ہے علامہ ابن تیمیہ نے دنیا میں چھوڑی تھی۔ لہذا علی حلبی رحمہ اللہ نے ہمارا میسیج دیکھا، جواب بھی دیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ شیخ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا انا احبکم فی اللہ یا اخواننا، اور اس کے بعد ہم نے کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو کہا اس وقت بیماری کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا میں پریشانی ہے اور یہاں بھی ہمارے جگہ جو ہے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو اگر سدھرے گا تو ہم آپ سے ملیں گے۔ معزز حاضرین، ان کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی، علم کو پہنچانے کی تڑپ۔ یہی تڑپ نے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں مشہور کیا۔ اور اب دیکھتے ہیں ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس اثر کو جامع بیان العلم و فضلہ میں ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا اعلم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بث العلم۔ تہذیب الکمال میں بھی ہے روایت۔ یہ کہا کہ نبوت کے بعد دنیا میں علم پھیلانے سے افضل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تو کہ دنیا میں سخاوت بہت ہوتی ہے، لیکن سخاوت کی سب سے بہترین درجہ جو ہوتا ہے علم کی سخاوت ہے۔ ہم نے شیخ علی حلبی رحمہ اللہ اس میں چیز دیکھی۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، یہ کون عالم دین ہیں جن کی وفات سے سارا عالم سوگوار ہو گیا؟ ان کا نام کیا ہے؟ ہم جو ہے اردو دا طبقے میں چونکہ ان سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، ان کا نام نامی اسم گرامی ایسے ملتا ہے: شیخ علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی السلفی الاثری۔ 18 دسمبر 1960 میں پیدا ہوئے ہیں اور 15 نومبر 2020 میں انتقال کیے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 60 سال جیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں رہیں گی۔ ماشاءاللہ یہ عالم دین 60 سال جی کر دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہ معلوم ہے کہ اصل میں فلسطین کے تھے، وہاں اسرائیلی حکومت کے ظلم کی وجہ سے اصل میں وہاں سے نکل کر جو ہے ان کے والد جو ہے اردن چلے گئے تھے، وہاں جا کر ہجرت کر کے وہیں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی طریقے سے ان کی ساری تربیت جو ہے اسی اردن میں ہوئی ہے۔ معزز حاضرین، عالم اسلام کی مشہور شخصیت محدث لاثانی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ۔ ان کی دیکھتے ہیں کہ علماء نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ علامہ بن باز ہیں، بکر ابو زید ہیں، ادیب اہل سنہ والجماعہ، شیخ مقبل الوادعی ہیں، ابن عثیمین وغیرہ ہیں، جو ان تمام علماء نے ان کی تعریف کی۔ انشاءاللہ وہ اقوال آگے ذکر کریں گے۔ جانتے ہیں علامہ البانی کی رحمہ اللہ کے ان سے ملاقات جو ہے عمان میں ہوئی ہے 1977 میں، اور تقریباً 80 پڑھے کے آس پاس میں انہوں نے جو ہے مکمل طور پر پڑھا بھی ہے۔ معزز حاضرین، علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے دنیا میں علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کل اخ الحلبی کہ حلبی سے رہنے والے جو بھائی ہیں علی نام کے، ان سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی الحلبی رحمہ اللہ کی کسی کتاب کے شروع میں تقریر لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں انہا سلفیت المنہج والعقیدہ، کہا کہ یہ کتاب کے لکھنے والے سلفی العقیدہ اور سلفی المنہج ہیں۔ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے علی حلبی کو دیکھا تو ان کے اندر میں نے منہج سلف پایا۔ شیخ مقبل الوادی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھو، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد وہ کون سے علماء ہیں جن سے ہم جو ہے رجوع کر سکتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں قد تکلمنا علی هذا غیر مرۃ ولکننا نعید مرۃ اخرى منهم ناصر الدین وطلبته مثل الاخ علی بن الحسن ابن عبد الحمید و مشہور حسن سلمان۔ یہ تو آب زر سے لکھے جا سکتے ہیں جو شیخ مقبل وادعی رحمہ اللہ نے کہا۔ یہ سوال مجھ سے کئی مرتبہ کیا گیا، لیکن جو ہے سامعین کے پوچھنے سے ہم دوبارہ دوہرا کر کہتے ہیں
کہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان سے علم حاصل کر سکتے ہو، جیسے علی بن حسن بن عبد الحمید الحلبی ہیں اور مشہور حسن سلمان ہیں۔ ان میں سے اول الذکر کا انتقال ہوا، لیکن مشہور حسن سلمان الحمدللہ ابھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر باقی رکھے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانے اور امت کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کن لوگوں سے علم حاصل کرنے کی ہمیں وصیت کرتے، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مختلف جگہ جو ہے کئی علماء پھیلے ہوئے ہیں، اس میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور شیخ نے خود کہا مثل تلامید الالبانی فی الاردن الذین اسسوا بعدہ مرکزا باسمہ، کہا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اردن میں انہوں نے جو ان کے شاگردوں نے جو مرکز قائم کیا ہے اس مرکز سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، علم کے پہاڑ، عبقری علماء کی شہادات ان کے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین، دیکھتے ہیں علامہ حسن علی حلبی رحمہ اللہ نے علم کو بہت پھیلایا، اور خصوصاً علامہ البانی کے علم سرمایہ کو خوب فروغ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اردن میں ایک پرچہ نکلتا تھا جس کا نام تھا المسلمون، اس پرچے میں ہفتہ واری جو ہے شیخ لکھا کرتے تھے۔ شیخ کئی کانفرنسوں میں شریک ہوئے، عرب میں، یورپ میں ممالک میں، ملیشیا گئے، جزائر گئے، کئی کتابیں لکھیں۔ ہم کتابوں کے نام تو آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، ان کا جو ٹیلی گرام چینل ہے یا تو یوٹیوب چینل ہے اس سے آپ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ الداء الدواء کی جو ہے تخریج بھی کی ہے، مفتاح دار السعادہ کی تخریج کی ہے، اور ان کی جو کتابوں کا جو ہے کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جو کتابیں لکھی، کئی کتابوں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر وہ کتابیں اسی دن جو ہے تباہ ہو کر منظر عام پر شیخ کا انتقال ہو گیا۔ معزز حاضرین، شیخ رحمہ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ سنت رسول سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا اور سنت رسول پر کبھی آنچ آنے نہیں دی۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھتی یا آپ کی حدیثوں کو توڑا مروڑا جاتا، تعویل ہوتی، تو جو ہے اس کے جو ہے دفاع کے لیے پورا زور لگاتے تھے، اور منہج سلف اور مسلک اہل حدیث کے سچے ترجمان تھے، بدعتوں اور خرافیوں کے لیے ننگی تلوار تھے۔ معزز حاضرین، ہم نے یوٹیوب چینل پر ان کے بارے میں دیکھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا کر عملی طور پر تطبیق سے سمجھایا کرتے تھے۔ تشہد میں انگلی کیسے رکھنا چاہیے، کسے کیسے ہلانا چاہیے، کب شروع کرنا کب ختم کرنا، یہ ویڈیو بھی آپ الحمدللہ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان کی موت سے سارا عالم اسلام غمگین ہو گیا، سنت کا ایک شیر دنیا سے رخصت ہوا۔ معزز حاضرین، علماء نے اسے جیسی عبقری شخصیت کو کئی انداز سے جو ہے خراج عقیدت پیش کیا، مگر ایک عالم دین نے تقریباً ان کے بارے میں جو اچھی باتیں لکھی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہا کان عالما یتحری الحق ویرحم الخلق، کہا عالم دین تھے، حق کے متلاشی تھے اور مخلوق پر رحم کرتے تھے۔ کان مجاہدا یظہر السنت ویقمع البدعۃ، کہا مجاہد قسم کے انسان تھے، سنت کو ظاہر کرتے اور بدعت کا قلع کما کرتے تھے۔ اور داعیا یدعو بعلم ویعامل بالحکمہ، کہا کہ داعی تھے، علم کی روشنی میں دعوت دیتے اور حکمت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کان ربانیا، ربانی تھے، اور جو ہے ہمیشہ امت کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، امت کو اختلاف و انتشار میں جھونکنے والی چیزوں سے مکمل طور پر بچایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں کہا کان باحثاً، بالکل باحث تھے، کئی بحوث انہوں نے لکھی ہیں، اور جو ہے سلف کے اقوال سے جا بجا مکمل طور پر جو استدلال کر کے لوگوں کے سامنے جواب دیا کرتے تھے۔ محقق تھے، محدث تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آثار صحابہ کو نقل کر کے سائل کا جواب بھی دیتے تھے اور صحابہ کا دفاع بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ادیب بھی تھے، ان کی عبارتوں میں ہمیں کئی جگہ سجا ملتی ہے، اور وہ منصف بھی تھے، علماء اور حکام کے بڑے خیر خواہ تھے، اور جس شہر میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں کی اور وہاں کے معاشرے میں امن کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ فقہ کے ابواب میں اجتہاد بہت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہر بات میں منہج سلف کو مد
مد نظر رکھتے تھے، چاہے اقوال میں ہو، افعال میں ہو، کہیں بھی ہو، منہج سلف سے ذرہ برابر بھی ہٹتے نہ تھے، متواضع تھے، فقیروں کے غمخوار تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ علی حلوی رحمہ اللہ جب بھی کسی فقیر کو دیکھتے تو خوشی سے اس کو چمٹا لیتے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساکین و فقراء سے جو محبت کرتے تھے، یہ ایسی طرح کی محبت جو ہے ان کے اندر بھی جو ہے مکمل طور پر پائی گئی۔ اور اسی طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، جو بھی بدعت آتی تو مکمل طور پر اس کا علمی جواب بھی دیتے تھے، اگر ان پر کوئی ظلم کرتا تو صبر بھی کرتے تھے۔ لہذا ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کئی لوگوں نے جو ہے کیا کیا، ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ضرورتوں کو، ساری ان کی جو ہے جتنے الزامات ہیں سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور نت نئے مسائل جو پیدا ہوتے جس کو فقہ النوازل کہا جاتا تھا، اس پر بڑی جو ہے گہری نظر ہوا کرتی تھی، اور زمانے کے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرتے تھے۔ بہرحال اپنے اس درس کو روکتے ہوئے آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جانتے ہیں 1420 میں 19 میں تقریباً کا انتقال ہوا تھا، تو ابن عثیمین نے ایک اور عالم کے ساتھ شیخ علی حلبی رحمہ اللہ کو دیکھا تھا جو ہے جمرات کے پاس۔ تو اس وقت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، سلو ذالک البحر، اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو اس علم کے سمندر سے پوچھو۔ معزز حاضرین، اس لمبی ویڈیو کے بنانے کا جو ہے ہم مقصد کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، خصوصاً اردو داں طبقے میں، چاہے وہ آپ پاکستان کی یا ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی بات کریں، ان تمام جو ہے ملکوں میں جو ہے شیخ علی حلبی حفظہ اللہ جو ہے متعارف نہیں ہے۔ لہذا یہاں رہنے والے سلفی دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علامہ البانی کے حقیقی وارث شیخ علی حلبی رحمہ اللہ کا تعارف مکمل طور پر کرائیں، اور ان کی شخصیت پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کا بھی مکمل طور پر دفاع کریں۔ سچ فرمایا تھا صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان سے دفاع کرتا ہے تو دفاع کرنے والے کے چہرے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ہٹائے گا۔ ایک سلفی دعوت کا جو ہے مجاہد تھا، اس کی طرف سے دفاع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ان کی وفات پر جو ہے کیسے کیسے جملے لکھے گئے، کسی نے کہا ہلاک المبتدع، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، اللہ اکبر۔ لہذا ایسے وقت میں جو ہے ان علماء کا تعارف کر کے ان کا دفاع کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور ان کا جو علمی سرمایہ ہے کتابوں کی شکل میں عربی زبان میں ہے، جیسے دنیا کی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو رہے ہیں ان کے علمی سرمایہ کے، اسی طریقے سے جو ہے ان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ اور میں تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو ایک تجویز یہ بھی دینا چاہوں گا، جیسے مرکز الامام الالبانی رکھا گیا ہے، ویسے مرکز الداعی الکبیر والمحدث کے نام سے شیخ علی الحلبی حفظ رحمہ اللہ کے نام سے مرکز بنایا جائے۔ جیسے شیخ علی الحلبی نے کیا کیا، شیخ علامہ البانی کے نام سے مرکز شاید بنایا تھا، اسی طریقے سے ان کے شاگرد اور ان کے چاہنے والے جتنے ہیں ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شیخ کے نام سے خود مرکز بنایا جائے۔ ان کی جو عربی کتابیں ہیں ان کو دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمہ کر کے شیخ کے علم کے سرمایہ کی حفاظت کر کے دنیا میں کونے کونے میں پہنچایا جائے، اور ان کی جو صحیح فکر تھی، صحیح سوچ تھی، جو ان کا سلفی منہج تھا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ علی حلبی حفظہ اللہ کی زندگی پڑھتے تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیخ جو ہے صرف فقہی مسائل میں فلاں میں سلفی نہیں تھے، بلکہ وہ تعامل میں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ ایسے علماء دنیا میں بہت کم ملیں گے، لہذا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ جو ہے زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے منہج سلف کو اپناتے تھے، اور یہ سلفی دعوت میں جو وسعت ہے یہی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ سلفی دعوت صرف کچھ مجموعے جو ہے مسائل کے مجموعے کا نام نہیں ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل کو حل کرنے میں ہمیں سلفی منہج کو مکمل طور پر اپنانا چاہیے۔ اور آخر میں بات یہ ہے کہ کل یؤخذ و یرد، ہر ایک کی بات بھی لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑ سکتی سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی جو غلطیاں ہوئی ان کے لیے ان کے حق میں ہم دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کے بارے میں کوئی بھی کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، اتنے بڑے عالم دین کا میں جو ہے تعارف بھی ڈھنگ سے نہیں کرا سکتا۔ بہرحال میرے اندر ایک
جذبہ آیا کہ اس عالم ربانی کا تعارف جو ہے ہم جو ہے مختصر اردو دا طبقے کے سامنے پیش کر سکیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علی حلبی رحمہ اللہ کی بالبا مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی سلفی علماء ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ علی حلبی رحمہ اللہ کا جو علمی سرمایہ ہے امت کو اس سرمایہ کی حفاظت کرنے اور اس کے علم کو دنیا کے کونے کونے پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ شہداء و صالحین کا درجہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔